میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ میں نے لوگوں کو وہی بتایا جو جاننا ان کا حق تھا۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کیا اس ملک میں سچ بولنے کی آزادی ہے؟ میں بولتا ہوں چاہے بڑھ جائے جتنا بھی اندھیرا، روشنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی قید کر سکتا ہے لیکن حق اور سچ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ سچ کی آواز۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ناظرین السلام علیکم۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ دو بڑی اہم تقریبات ہوئیں اور دو اہم ترین فیصلے سامنے آئے۔ ان فیصلوں میں ایک طرف ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم نے سبز زرعی انقلاب کی بات کی۔ یہ پاکستان میں دوسری بار 1960 میں ایک دفعہ سبز زرعی انقلاب لایا گیا تھا اور دوسری بار پھر موجودہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کا ویژن کہ جی ہم اس پر کام کریں۔ اب اس کام کے اوپر میں بہت کچھ بول سکتا ہوں، بہت کچھ ہے، لیکن میں مہمانوں کو موقع دوں گا۔ صرف اس میں چند باتیں میں بتاتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ یقیناً پاکستان دنیا کی بہترین زمین، پاکستان کے زرخیز زمین ہے، خاص طور پر پنجاب میں، اور نہری نظام ہے۔ اس کے باوجود شروع میں تو ہم اس نہری نظام اور زرخیز زمین کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہم زرعی اجناس اتنا پیدا کرتے ہیں کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے باوجود دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہوا، کئی سال اس ملک کے حکمرانوں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا اور تقریباً 17 ارب روپے کہا جاتا ہے کہ باہر سے اب ہم زرعی اجناس منگواتے ہیں۔ یقیناً اس موقع پہ موجودہ آرمی چیف جن کا ویژن، جن کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو چند سالوں کے اندر معاشی طور پر مضبوط کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں یہ زرعی انقلاب، سب زرعی انقلاب کی بات کی گئی ہے۔ پاکستان کے پاس بہترین زمین ہے، پاکستان کے پاس بہترین نہری نظام ہے اور پاکستان کے پاس بہترین کسان ہیں۔ آج سے پہلے ان کسانوں کو ہمارے ملک کے مافیاز جو زراعت پہ ٹیکس نہیں لگانے دیتے ہیں، جو اپنی زراعت کی انکم پر 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں بھی بڑے عہدوں میں ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کسی کی جرت نہیں ہے۔ تو اس دفعہ وزیر اعظم شہباز شریف اور جناب آرمی نے یہ ایک بہت بہترین اور بڑا فیصلہ کیا کہ سبز زرعی انقلاب کے نام پر پاکستان کی ان زمینوں کو آباد کیا جائے، اس میں زراعت کی جائے، اس میں کسانوں کو تحفظ دیا جائے، بیج دیا جائے، میڈیسن دی جائے اور بہترین کیمیکلز، بہترین کھاد دی جائے اور ان کا تحفظ بھی کیا جائے۔ اور اس بنیاد کے اوپر تقریباً، اب آپ یہ سن کے حیرت کریں گے کہ جو کیلکولیشن ہے اس میں 5 سال میں 50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہونی ہے۔ کتنی؟ 5 سال میں صرف سوچیں۔ تو یہ ویژن جنرل سید عاصم منیر آرمی چیف کا ہے، اور ضرورت اس لیے کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہوگا تو یقیناً فوج بھی مضبوط ہوگی، ملک مضبوط ہوگا۔
تو یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے اور 40 لاکھ افراد کو نئے روزگار ملے گا. آپ سوچئے, اور اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. اب یہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آئیے, ابھی آپ نے دیکھا کل یہ پرسوں آرمی چیف نے ایک بہت, جس میں دنیا بھر کے UAE ہو, ترکی ہو, آپ کے یورپین کنٹریز ہو, ان کے سب کے صنعتکار بھی, سفارتکار بھی موجود تھے اور بڑے اداروں کے سربراہ موجود تھے. پاکستان میں اس بات کو بتانا, اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی پاکستان برپوش, پاکستان میں وہ حصہ بھی ہے, بہترین معدنیات بھی ہے, بہترین وسائل ہیں, بہترین مائنز ہیں, قدرتی معدنیات سے پاکستان بھرا ہوا ہے. لیکن افسوس کہ ان کے اوپر کام نہیں کیا گیا. تو انہوں نے دنیا بھر کے بڑے اداروں کو, انویسٹر کو کہا ہے کہ آئیے کام کیجئے اور پاکستان کے ان معدنیات کو نکالنے میں, کیونکہ آپ کے پاس وہ تمام ذرائع ہیں, فیسلٹیز ہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, آئیے اور اس پہ کام کیجئے جس سے آپ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. اب یہاں پر جو ایک بہت اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں ایک بہت اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹر آتے ہیں, 70% انویسٹر پاکستان میں اس انویسٹمنٹ کرنے سے بھاگ جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات؟ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, نہیں جانتے ہیں تو آئیے میں بتاتا ہوں. ان 70% انویسٹر کو جب یہ آتے ہیں اور اربوں اور خربوں روپے لے کر پاکستان میں, تو ان کو ہمارے ملک کے مختلف ادارے, چاہے ان کا تعلق ہے BR سے ہے, CCP سے ہے, کسی منسٹری سے ہے, کسی اور ادارے سے ہے, وہاں بیٹھے ہوئے سیکٹریز, منسٹرز, اداروں کے سربراہ اور دوسرے لوگ بھتہ مانگتے ہیں کہ ہمارا بھتہ نکالو, ہمارا پیسہ نکالو. اور اگر وہ نہیں دے تو اتنی ٹیکنیکل ہیجز کھڑی کر دی جاتی ہیں, اتنی ٹیکنیکل مسائل کھڑی کر دی جاتے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں کہ وہ جو ادارہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے آتا ہے وہ کان پکڑتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. کبھی تو کسی کے پاؤں میں بند باندھنے والی بات ہے, کبھی کسی کو اغوا بھی کر لے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انویسٹر 70% یہاں انویسٹمنٹ کرنے سے اس لیے بھاگ جاتے ہیں کہ پاکستان میں موجود مختلف اداروں کے سربراہ, ان کے لوگ, منسٹر, سیکٹریز, DGs بھتہ مانگتے ہیں, اور جب وہ نہیں دیتے ہیں, جو دیتا ہے اس کو کام ملتا ہے, جو نہیں دیتے ہیں ان کو پھر جانا پڑتا ہے. تو اس موجودہ آرمی چیف نے مل کر وزیر اعظم سے ایک کاؤنسل بنائی ہے جس کی بہت ضرورت تھی. اور وہ کاؤنسل کیا ہے؟ وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ کوئی معمولی کاؤنسل نہیں ہے. یہ کاؤنسل ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے, یعنی SIFC. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انویسٹر پاکستان میں آئے گا تو اب ان منسٹرز اور ان سیکٹریز, ان DGs, ان بڑے لوگوں اور ان کے اداروں, چاہے وہ SCCP ہو, چاہے وہ کوئی اور منسٹری ہو, چاہے وہ FBR ہو, چاہے وہ کسٹم ہو, چاہے کوئی بھی ہو, وہاں نہیں جائے گا, بلکہ وہ اس کاؤنسل میں آئے گا جہاں تمام اداروں کے سیکٹریز, DGs بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ آرمی چیف اور وزیر اعظم خود موجود ہوں گے. اور اگر کسی انویسٹر کو کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے فیسیلیٹیشن کی تو اسی کونسل کے اندر بیٹھ کر اس کا مسئلہ حل کیا جائے گا. تو کوئی ادارہ یا کوئی DG یا کوئی سیکٹری یا کوئی منسٹر کیا آپ ان انویسٹر سے آرمی چیف کی موجودگی میں, وزیر اعظم کی موجودگی میں بھتہ مانگ سکے گا؟
اور کیا ڈیلے کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے جو کہ فیصلہ ہوا ہے. اسی لیے آرمی چیف نے کہا ہے کہ 50 ارب ڈالر کی زرعی طور پر جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہونی ہے 50 لاکھ ڈالر کی، سوچیں 5 سال میں. اور دوسرا مائنز، منرلز اور تمام سیکٹرز میں جہاں دنیا انویسٹ کرنا چاہتی ہے پاکستان کی اور ان پرابلمز کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، وہ اب ریزالو کر دی گئی ہے. تو سوچئے کتنا بڑا کام یہ ہے، یہ ویژن کا کام ہے اور یہ آئندہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشحالی ہے. اس کے علاوہ ایک اور کیس کو بھی ڈسکس کروں گا اور وہ ہے زو میں جو دہشت گردی ہوئی تھی. وہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں افغان جو ہے وہ طالبان اس میں شامل ہیں. میں ان ایشوز پہ بات کروں گا. میرے ساتھ ہیں جناب خرم حمید کھوکھڑی صاحب، ترجمان استحکام پاکستان پارٹی. آپ کا شکریہ، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ عبداللہ گل صاحب ہیں، چیئرمین تحریک نوجوان پاکستان. آپ کا ہی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آ جاؤں گا جناب خرم حمید کھوکھڑی صاحب کے پاس. جناب یہ آرمی چیف کا ایک بہت بڑا ویژن ہے سبز زرعی انقلاب. تو عبداللہ گل کی طرف آ جاتا ہوں. تو عبداللہ گل صاحب میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. خرم حمید کھوکھڑی صاحب کی طرف کچھ ٹیکنیکل میٹر ہے. تو عبداللہ گل صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو آپ کے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، سید عاصم منیر صاحب، جن کا زرعی سبز انقلاب، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا جو یہ کاؤنسلز بنائی ہے آپ کے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسلز، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان چند سالوں میں معاشی طور پر انشاءاللہ بہت مضبوط ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ موجودہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی کوشش سے جو پاکستان آئسولیشن کا شکار ہو گیا تھا دنیا میں، پھر ایک دفعہ پوری دنیا کے لوگ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ اس لیے کہ کسی نے کم از کم کوئی اچھے موضوع کے اوپر پرمغز گفتگو کرنے کی کوشش کی. اب جو SIFC کا قیام ہے، یا پھر آپ نے ایگریکلچرل ریولوشن کی بات کہی. ایگریکلچرل ریولوشن جو ہے اس کا پہلی دفعہ جو بات آئی وہ آئی جب بچہ صاحب جو تھے، ملک خدا بخش بچہ، وہ گرین ریولوشن کی بات کرتے تھے. اور اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ خدا بخش بچہ صاحب نے اس کو اپنے کوشش کی، لیکن پاکستان کے اندر مسائل جو تھے وہ سیاسی نوعیت کے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ سیاست نے جو ہے اس ملک کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس سیاسی جو کھینچا تانی تھی اس کے اندر عام آدمی پس کے رہ گیا. اس سیاسی کھینچا تانی نے یہیں جو ہے اختتام نہیں کیا، بلکہ اس سیاسی جو کھینچا تانی تھی اس میں اداروں کو لپیٹنا شروع کر دیا. پہلے وہ حکومتی ادارے تھے، اور پھر 9 مئی کو تو اس نے افواج پاکستان کو لپیٹ ڈالا، اور اس نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کا جو بنیادی ستون ہے، جو سب سے پاورفل جو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ کی مہربانی سے اور افواج پاکستان کے بے مثال ڈسپلن کی وجہ سے وہ الحمدللہ انٹیکٹ رہا. بلکہ اس نے جو ہے ریورس گیئر پہ کام شروع کر دیا، یعنی کہ اس نے کہا کہ اب تو ہم معاشی جو استحکام ہے اس کی طرف لے جائیں گے. اب اس کے اندر جو بات ہے وہ گرین ریولوشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور اس سارے جو پیراڈائم شفٹ ہے اس کے اندر ہمیں ایک بات کو بہت غور سے دیکھنا ہے. بھارت نے جو کچھ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو 2 قومی نظریہ جس کے متعلق باقاعدہ آپ کو ڈسٹارٹ کر کے رکھ دیا گیا پچھلے چند عرصے کے اندر، جہاں 2 قومی نظریے کے اوپر بحث شروع ہو گئی اور کہا کہ نہیں وہ جو 2 قومی نظریہ تھا وہ غالباً غلط تھا، تو بستغفار. وہ 2 قومی نظریہ آج کتنا اجاگر ہو کے آیا. آج 2 بہت ہی قابل اور ہونہار افسران جو پاکستان افواج کے تھے، میں آج ان کے پاس مجھے موقع ملا کہ ان کے ساتھ کچھ بیٹھوں. انہوں نے جب بتایا کہ 2 قومی نظریہ جو ہے ہم تو اس کے اوپر قائم و دائم ہیں، اور کس طریقے سے پاکستان جو ہے اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی شکل کے اندر ہمارے افواج جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. اب دیکھنا اس بات کو ہے کہ انہوں نے کہا کہ معیشت کو بھی اب درست کرنا ہے. معیشت کو درست کرنے کے لیے ریولوشن جو ہم نے ایگرو بیسڈ انڈسٹری اور ایگریکلچر جو ہے اس کی بنیاد سے شروع کر رہا ہے. یہ ہماری بنیاد ہے.
ہے. ہمارے تقریباً 70% لوگ آج بھی دیہاتوں کے اندر موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پورا ہالینڈ جو ہے وہ رات کے وقت جو ہے دن کے وقت بلب لگا کے جو ہاؤسز بنا کے گرین ہاؤسز بنا کے ان کے اندر ایگریکلچر کرتا ہے اور پوری دنیا کو جو ہے وہ وہاں سے اجناس کی فراہمی بھی کرتا ہے, پھول اور دیگر جو فصلیں ہیں ویجیٹیبلز ہیں وہ ان کو دیتا ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرے والد جنرل حمید گل جب وہاں ایک دفعہ ہالینڈ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں فارم دیکھنے. تو ایک ایسے فارم پہ گئے جو تقریباً 2 ایکڑ کا تھا اور اس کے اوپر 2 پاکستانی لڑکے بھی کام کر رہے تھے. پتہ یہ چلا کہ ایک لڑکے کی 1 مربع زمین تھی اور ایک لڑکے کی 2 مربع زمین تھی اور وہ وہاں ہالینڈ میں کسی کی 2 ایکڑ زمین کے اوپر جو ہے کاشتکاری کر رہے تھے, فیسیلیٹیشن کر رہے تھے, اور وہ پورے 1 کنٹینر ٹماٹر جو ہے وہ وہاں سے ہر ماہ جو ہے وہ بھیجا کرتا تھا باہر, اور اس سے اتنا اس کو زر مبادلہ حاصل ہو رہا تھا. یعنی کہ اندازہ کریں کہ ہم اپنے ملک میں جو ہماری دھرتی ماں ہے جو سونا اگلتی ہے, کھیت کھلیان جو ہیں, آپ پشاور سے شروع ہو جائیں کراچی تک آپ کو دائیں بائیں کھیتوں کے علاوہ فصلوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, اور اس کے باوجود بھوک اور افلاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ بدنیتی اور کرپشن جو ہے وہ ایک ناشور بن کے جو ہے معاشرے میں ابھری ہے. اب SIFC کا قیام یقیناً ایک بہترین عمدہ اقدام ہے, لیکن اس کو قانونی حیثیت اور اس کا جو اس کی پاورز ہیں ان کو ڈٹرمن کرنا بڑا ضرورت ہے, اور میرے خیال میں اس پہ کام ہو رہا ہے. آرمی چیف جو ہے ایک ویژن لے کے آئے ہیں, وہ ڈٹرمنڈ ہے, باوجود اس کے کہ سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے ٹرولنگ ہوئی اس معاملے پہ, سوشل میڈیا پہ طرح طرح کا مذاق بنا, لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی کی حکومت میں جہاں سب سے بڑی ہماری جو کیش کراپ جس کو ہم کہتے تھے کہ جناب یہ جو پھٹی کی فصل ہے یعنی کہ کپاس کی فصل جس سے زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے, جس سے ڈالر حاصل ہوتے ہیں, ہم نے اس کے اوپر جو ہے توجہ دینے کے بجائے ہم نے جو اسپیشل ایک آپ کو یاد ہے ایگریکلچرل کمیٹی بنی تھی اور اس کو جہانگیر ترین صاحب اس ٹائم پہ لیڈ کر رہے تھے, یہ خرم صاحب بیٹھے میں ہیں, لیکن یہ اس ٹائم کی بات ہے کیونکہ وہ ماضی کی حکومت کا حصہ تھے اور ظاہر ہے اس ٹائم پہ جو پالیسی تھی وہ وزیر اعظم کی جانب سے ہی ہوا کرتی تھی, اور اس ٹائم پہ اس میں گنے کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور 2% ٹوٹل کاٹن کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا. آپ اس سے اندازہ کر لیں 2%, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر 50% جو ہے وہ آ رہا تھا, ہم نے اس کو 2% دیا. تو یہ جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے ہم نے اپنے ڈیولپ نہیں کیے جو انڈیجنس بیج تھے, ہم نے جو ہے وہ مونسینٹو اور جو دیگر اس قسم کے ادارے تھے ان کو پاکستان میں کھل کھیل کے اجازت دے دی. آج بھی وہ بہت سارے خود انڈیا کے اندر مونسینٹو وغیرہ نہیں کام کر سکتے. آج جو ہے وہ پوری دنیا کے بڑے بڑے جو یورپین ممالک ہیں اس میں مونسینٹو طاقت جو ہے وہ ان کو, جس نے ہمارے بیج کا ستیاناش کیا. بیج جب کمزور ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو ہائیبریڈ بیج آیا, اس سے پیداوار یقیناً بڑھی, لیکن اس سے کھادوں کا استعمال بڑھ گیا. کھادوں کے استعمال کا کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, جس طریقے سے ہم لوگوں نے کام کیا, جو مشکلات تھیں, بہرحال ایک لمبی طویل داستان ہے. نتیجہ لب لباب یہ ہے کہ یہ ایک بہترین اقدام ہے اور اس کے اوپر پورے پاکستان کو مل کے کھڑے ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالی مستقبل ہمارا ہے. ٹھیک ہے سر, میں آؤں گا جناب خرم حمید روکڑی صاحب. یہاں پر یہ ایک جملہ کہتا ہوا چاہوں, پاکستان میں ریسرچ سینٹر بھی موجود ہے لیکن اسے بھی تباہ کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ول نہیں تھی, اور آج یہ ول پیدا ہوئی ہے موجودہ آرمی چیف کے بہترین ویژن کی بنیاد پر. اور اس وقت کہ جو بھی وزیر اعظم ہیں ان سے کئی چیزوں میں اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن موجودہ وزیر اعظم نے اس اہم ترین ویژن کا بھرپور ساتھ دیا ہے. اور یہ بہت بڑی چیز جو پاکستان کی بہت بڑی دولت ہے, معدنیات اور زراعت, اس کو ٹارگٹ کیا ہے جناب آرمی چیف نے. میں یہاں آرمی چیف سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا, ایک اور بہت اہم چیز ہے جو دنیا اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے, اس سے زیادہ بہتر ہمارے پاس ہے, لیکن یہاں پر بھی چوری ہوتی ہے, ڈکیتی ہوتی ہے, یہاں پر بھی اپنے اپنے لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے, پاکستان کا نہیں جو سوچا جاتا ہے, اور وہ ہے ٹورزم. میں آرمی چیف کو گزارش کروں گا اور وزیر اعظم کو بھی کہ ٹورزم کو ناردرن ایریے میں اس کو بھی اس فیسیلیٹیشن کونسل کے اندر رکھا جائے اور ڈیولپ کیا جائے. یہاں اگر یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہاں سے بھی اربوں روپے پاکستان کو مل سکتا ہے. جناب روکڑی صاحب کیا کہیں گے یہ آرمی چیف کے اس 2 چیز کو جو انہوں نے جناب SIFC جو کونسلز بنائی ہے انویسٹمنٹ کے لیے, معدنیات اور دوسری چیزوں میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو مدعو کیا ہے, اور زراعت سبز
زرعی انقلاب. آپ تو ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں سر, کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا, اور میں کئی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ اب مضبوط ہاتھوں میں آ گیا ہے. یہ وہی پاکستان ہے. ہمارے پاس یہ چیزیں تو موجود تھیں, ہمارے پاس یہ معدنیات بھی موجود تھے لیکن لٹتے رہے, ہمارے پاس زمینیں بھی موجود تھیں لیکن ان کا استحصال ہوتا رہا, ہمارے پاس پانی بھی موجود تھا. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر, آ رہی ہے, بولیں. جی, ہمارے پاس پانی بھی موجود تھا لیکن ہم نے پانی کو ضائع کیا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب ہم اس اسٹیج پہ آ گئے کہ ہمیں اپنی چیزوں کی حفاظت شروع کر دی ہے اور پاکستان آ گیا مضبوط ہاتھوں میں. تو اب ہمیں ہوپ ہے کہ ہم مل کے محنت کر کے اس اپنے ویژن کو, جو موجودہ ویژن ہے, سب کا بیچ میں یہ ٹون کی آواز ہے, یہ آپ کی طرف سے آپ یہ ٹیکنیکل میٹر ہے, ریزالو کریں اس کو. ٹون کی آواز نہیں ہے, آپ بولیں سر. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے ابھی نشاندہی کی کہ دو فیلڈ کی طرف جیسے ہی توجہ آئی تو ملک کی طرف, ملک میں ایک امید آئی اور چیزیں درست ہونا شروع ہو. عبداللہ گل بھائی میرے جو کہہ رہے تھے کہ ٹرولنگ یا وہ چیزیں, وہ ساری لامعنی چیزیں ہیں, کیونکہ جب نکمی قوم ہو جائے اور ان کو اور برے راستے پہ لگا دیا جائے تو کچھ لوگ جو اس ملک کے خیرخواہ نہیں ہیں, ننگ وطن اور ننگ دین ہیں, تو وہ ایک لوگوں کو اکسا کر اچھی چیزوں کو ہمیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں میں جب ریزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے تو قوم کو بھی سمجھ آ جائے گی اور ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب, ان دونوں چیزوں کے ساتھ آپ نے کہا کہ ٹوریزم کی طرف جائے. ٹوریزم سے پہلے آئی ٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے. آئی ٹی کے فیلڈ کے اندر بھی پاکستان پہنچ جا سکتا ہے. اب میں کچھ چیزوں پہ آؤں گا جو آپ نے باتیں کی, میں ان چیزوں کی طرف آؤں گا کہ کیا ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے جو ہم کر رہے ہیں, کیا ہمیں اس کا ریزلٹ ملے گا؟ ڈاکٹر صاحب, ہمیں اس کا 100% سے بھی زیادہ ریزلٹ ملے گا. زمینیں ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے پاس اپنا بیج ہے. عبداللہ گل نے بات کی مونسانٹو کی, مونسانٹو لے لیا بائر والوں نے, اور ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پاکستان فوڈ سیکورٹی کے لحاظ سے دنیا کے ان کچھ ممالک میں سے ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا اپنا بیج موجود ہے. ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. زمینیں موجود ہیں, پانی موجود ہے. اب جن ایشوز کو آپ کے پروگرام کے توسط میں پہنچانا چاہوں گا جو بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہمارے پاس ایشوز کیا ہیں. ہم جعلی بیج کا شکار ہو جاتا ہے کسان جعلی کھادوں کا شکار ہو جاتا ہے, جعلی ادویات کا شکار ہو جاتا ہے. ہم فلڈ اریگیشن کی طرف جاتے ہیں. ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت آج تک یہ نہیں جانا کہ ایک آم کے پودے کو پانی کتنا چاہیے. میں ایک مثال آپ کو دوں گا. نیوزی لینڈ کے ایک آئے ہوئے تھے پرنسپل ان کی زرعی کالج کے, تو کہیں میری ملاقات ہوئی. تو جب انہوں نے میں نے کہا آپ نے پاکستان کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا دنیا میں آپ کے ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے, اور آپ کے دریاؤں میں سے ایک دریا اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم پتہ نہیں کہاں جا چکے ہو. اس کا کہنا یہ تھا کہ پھول سے لے کے سبزی سے لے کے تمام فصلوں سے لے کے آپ تو وہ ملک ہیں کہ جس کے اوپر UAE پورا, عرب اور ایون چائنا بھی ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے لیے آپ کے پاس لوکیشن آپ کی اتنی اعلیٰ ہے کہ کل آپ افغانستان سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک آپ اجلاس پہنچا سکتے. ڈاکٹر صاحب, بلوچستان ہمارا فیوچر ہے, ایکسپلور نہیں ہوا. بلوچستان کی ہماری جو زمینیں ہے, صرف اس کی کاٹن کی پچھلے دنوں ایک ریسرچ ہوئی کاٹن کی, تو دنیا کا سب سے بڑا ریشہ, سب سے وائٹ اور سب سے اعلیٰ کاٹن آپ کے پاس ہے. ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان بچ گیا. جس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے تھے, جس کھڈے میں پھینکنے جا رہے تھے آپ اور ہم, شکر ادا کریں اور پاکستان آ گیا مضبوط ہاتھوں میں. ٹھیک ہے. اور اب ہم چل پڑے ہیں ترقی کے راستے کے اوپر. یہ پریزنٹ سمٹ آج والی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہوئی معدنیات والی, اور جو ہوئی اللہ آپ کو عزت زرعی آپ کے پاس جو آ رہی ہیں, آپ نے جو پیش قدمی کی, امیزنگ ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب, کہ ہماری معدنیات جو لوٹی گئی ہیں پچھلے کچھ عرصہ کے اندر, ان کا احتساب بھی ضروری ہے. آپ کے پاس, ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم انڈیا آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کی معدنیات نہ ہو, انڈیا کی سیمنٹ انڈسٹری بیٹھ جائے. تو ہمیں اچھی پالیسی لے کے اپنی معدنیات کو, اور بلکہ مجھے آئی ایم ویری کمفرٹیبل, جو صاحب رائے یا جن لوگوں کو علم ہے وہ تمام کمفرٹیبل ہیں کہ ہم نے وہ ڈائریکشن پکڑ لی ہے جس کی بنیاد پر پاکستان
इंशाल्लाह कुछ ही अरसे के अंदर एक बड़ी जबरदस्त रियासत दुनिया में उभरेगी इंशाल्लाह और हम अच्छे लोग हैं डॉक्टर साहब। मैं यहाँ पर एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ दोनों मेहमानों के लिए, खास तौर पे बलूचिस्तान और वजीरिस्तान ऐसों में जो मादनियात हैं उसके हवाले से दहशतगर्दी का जो एक मसला है, ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं। अभी 21 जुलाई 2023 को ज़ोब कैंट पर जो हमला हुआ उसमें जो लोग पकड़े गए 3 दहशतगर्द, उनका ताल्लुक़ अफ़गान शहरी हैं और अफ़गानिस्तान सूबे कंधार से है। तो इस चीज़ का भी मदावा करना पड़ेगा, क्योंकि जब इन्वेस्टर आएंगे बड़े बड़े तो हमें उनको सिक्योरिटी भी देना है। और एक चीज़ और, किसान और लेबर ये पाकिस्तान से जाकर यूएई, यूरोप में, सऊदीया में उनको तो सजा देते हैं, तो हमारे पास लेबर क्लास की जो कोई कमी नहीं है, सिर्फ मसला है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अब्दुल्ला गुल साहब, 6 मिनट आपके पास है। एक सवाल रखना चाहता हूँ और वो ये है सर कि अंदरूनी माफिया से तो आर्मी चीफ ने महफूज कर दिया इन्वेस्टर को, ये बना के जो SIFC, लेकिन सर ये जो इन्वेस्टर आके काम करेंगे बलूचिस्तान में या ऐसे इलाक़ों में, अभी आप देखें ये जो 21 जुलाई 2023 को ज़ोब कैंट पर हमला हुआ, 3 दहशतगर्द की शनाख्त हुई है कि ये अफ़गानी हैं और अफ़गानिस्तान के सूबे कंधार से इसका ताल्लुक़ है। क्या कहेंगे सर इस पे? डॉक्टर साहब, यही तो सारी गेम है, आप इसको समझें। ये तो चले अफ़गानी हैं वहाँ से, ये जो इनको सैटेलाइट फ़ोटोग्राफ्स हैं वो कौन फराहम कर रहा है, वो जो इक्विपमेंट है वो किसका है इनके पास, वो जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है उसको किसने जो है इनेबल किया है, क्योंकि कई इक्विपमेंट जो है वो तो चलाने के काबिल नहीं रहता, उसको तो डिस्ट्रॉय किया गया था। ये जो छोड़ के अमेरिका गया वहाँ सारा असला, वो किस लिए छोड़ के गया था? आपको याद होगा पहले कहा जाता था F-PAC बैटलफील्ड, उसके बाद उसको कहा PAC-F बैटलफील्ड, पाकिस्तान अफगानिस्तान बैटलफील्ड। पाकिस्तान निशाना, यही मेरे वालिद क्या फरमाया करते थे कि 9/11 बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान असल निशाना है। अब आ जाएं इस बात के ऊपर। अब जो ये सारी जो आपने बहुत अच्छी बात कही और इसमें हो भी रहा है, इंशाल्लाह हम मजबूत होंगे, लेकिन जो टूरिज़्म है वो आपका तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि सिक्योरिटी ना हो। जब एक माहौल ऐसा होता है जहां लोगों को सिक्योरिटी एनवायरनमेंट मिलती है। आज मरी जाने से लोग कतरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फैमिलीज़ के साथ जो रद्दोकोब के वाक़यात पेश आए, मेरे ख्याल में वो बहुत ही मेरे ख्याल में अफसोसनाक हैं। इसलिए एक तो ये बात है। अब जो ज़ोब कैंट के और ऊपर बात कर लें, छोटे कैंटोनमेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, और बाकायदा पश्तूनों के साथ जो TTP के लोग थे उनके साथ जो है बाकायदा सपोर्ट के अंदर वेस्टर्न एजेंसीज मौजूद हैं, उसमें भारत का एक बहुत बड़ा किरदार है। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब उसके अंदर बाकायदा जो दाइश है उसकी जो नई पनाहगाह है वो तो आपका स्टेट ऑफ खुरासान के तौर पर आप वहाँ अफगानिस्तान में बनाने चल रहे थे। ये तो बड़ा एक ड्रीम था उनका। अब वो एमन जवारी जो थे वो कहते हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान आया कि जी नहीं हमारा तो इससे कोई नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मामला है। तो फिर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जितने दहशतगर्द हैं, खालिद खुरासानी है, एमन जवारी है या दीगर और थे, वो सारे कहाँ से पकड़े गए? जो मास्टरमाइंड APS के थे वो कहाँ से पकड़े गए? कहाँ उनके जो है अमवात हुई? तो फिर ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए ये हमें बहुत बड़ा ख़तरा है। ये अपने लिए जब भी सुपर पावर जाती है वो पहले कश्मीर की एक हमारे लिए वो एक दुम छोड़ गई जो बोन ऑफ कंटेंशन थी, और अब जो है उसने हमारे लिए एक अफ़गानिस्तान का मामला अधूरा छोड़ के पाकिस्तान को कोएलिशन सपोर्ट फंड भी नहीं मिला। अब अगर हम आ जाएं तो ये देखिए, ये एक ख्वाब तो कितना खूबसूरत है कि ज़मीन और साथ ही आपका किसान, अफवाज पाकिस्तान, कामयाब जवान की ये एक बाकायदा ज़मानत है कि ज़मीन हो, किसान हो, अफवाज पाकिस्तान की सिक्योरिटी हो, उसका विजन हो, और जो है एक जवान जो है उसको कामयाबी की तरफ ले जाए। अब इसके अंदर अगर आप ये देखें कि दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जहां अगर टमाटर आप लेट से कि 1 पाउंड का मिल रहा है आपको किलो,
تو دوسری طرف آرگینک ٹماٹر جو ہے وہ پتہ چلے گا 3 ٹماٹر جو ہے وہ 10 پاؤنڈ کے ہوں گے. پاکستان کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں. گچھیاں جن کو مشروم کہا جاتا ہے, جو کشمیر میں خاص طور پہ چند پہاڑوں پہ اگتی ہیں, آپ کو پتہ ہے سونے سے زیادہ مہنگی ہیں. وہ دنیا میں جاتی ہیں, فرانس وغیرہ میں جہاں ڈیلیکیسی کے طور پر سمجھا جاتا ہے, وہ سونے سے زیادہ مہنگا ہے. تو ان کو ہمیں جو ہے مزید ان کو گرو کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میں اس پہ بات کروں گا کہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں شارجہ گیا تو وہاں ایک پاکستانی لڑکا ہے جس نے ایک دوست کے ساتھ مل کے 100,000 درہم 1,00,000 درہم سے جو ہے اس نے اپنا ایک فارم بنایا پچھلے سال, اور اس سال اس فارم کی جو قیمت ہے وہ 1 ملین 10 لاکھ درہم ہو چکی ہے. آفر آئی ہے, انہوں نے نہیں بیچا, اور یہ فارم جو ہے ٹوٹل 3 ایکڑ کے اوپر ہے. آپ اس سے اندازہ کریں, جہاں مٹی جو ہے وہ سری لنکا سے آتی ہے, جہاں بیج جو ہے وہ ہالینڈ سے آتے ہیں, جہاں کوئی چیز اپنی نہیں ہے ماں سوائے کہ وہ پانی نیچے سے زیر زمین نکال کے. تو پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ول پاور اور چوری اور بےایمانی کا راج ہے, جس کو ختم کرنا SIFC کا میرے خیال میں اولین جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. پھر ایک جو بات میں ضرور کہوں گا, یہ خرم حمید روکڑی صاحب بیٹھے ہیں, بڑے سمجھدار آدمی ہیں, ان سے پوچھیں کہ پاکستان کے انگریزوں نے جو اس پورے خطے کے اندر بیسٹ پروڈیوس یونٹس, یعنی کہ زمین تو ہے لیکن زمین میں پروڈکشن لیول کتنا ہے, ہمارے پاس ایسی زمین ہے ڈاکٹر صاحب جس کی 89% چھچ, یہ جو حضر و چھچ کا علاقہ ہے 89% پروڈیوس یونٹ ہے, یعنی کہ دنیا کی کوئی چیز لگا دیں وہاں پروڈکشن ہو جاتی ہے. پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو سمڑیال موٹر وے ہے, اب آپ اس سے اندازہ کریں ڈاکٹر صاحب, میری اپیل ہے آرمی چیف صاحب سے بھی, ہماری حکومت سے بھی, 7 لاکھ ایکڑ اراضی وہ والی جو زرعی زمین ہے, 7 لاکھ ایکڑ زرعی زمین جو ہے وہ آپ کی کاشتکاری والی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ جی ٹی روڈ کو کیوں نہیں درست کرتے؟ آپ وہاں پیچھے موٹر وے اس لیے نکالنا چاہ رہے ہیں, اور وہ ویسے بھی اس کا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو بھی غلط ہے. تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور بھی بڑی سازش, ایک اور بڑی سازش بھی ہوئی ہے, میں بعد میں بات کروں گا, یہ کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ, کبھی پروگرام آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ ایک بڑی سازش زرعی زمینوں پر جو ہے وہ بڑے بڑے پلازے بنا دیے گئے ہیں, بلڈنگ جو ہے وہ بنا دی گئی ہے, بڑی بڑی مافیا اس پہ کام کر رہی ہے. اس پہ بھی آرمی چیف ضرور توجہ دیں. جی جناب روکڑی صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں, لیکن میں ایک اور ایشو لے کے آیا ہوں جو بالکل ہی بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ کل توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب نے جو آپ کے گواہ دیے, وہاں جو بیانات دیے, وہ سب اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے. لگتا ہے کہ سب فیک تھا, اور لگ رہا ہے یہ کہ کل یہ فیصلہ آ جائے گا, پہلا فیصلہ عمران خان کے حوالے سے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس میں گلٹی ہوں گے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو توشہ خانہ, میں یہاں پہ روکوں گا, ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں اور پھر آپ کو دیتا ہوں یہ پورا پروگرام, پورا ٹائم. ویلکم بیک. جی جناب خرم حمید روکڑی صاحب, توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کل آخری موقع ہے, آخری فائنل ان کا اسٹیٹمنٹ, جتنے بھی گواہان تھے جو ریلیونٹ تھے اس کو ہٹا دیا گیا. لگتا ہے یہ کہ کل نہیں تو کم از کم پرسوں تک فیصلہ آ جائے گا. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اس سے بھاگنے کے لیے اس شخص نے ہر وہ کام کیا ہے جو کہ اس کے لیے ممکن تھا. یعنی اس ہر ممکن کام کے اندر امریکہ کے اندر ریلیز نکالنا, یونائٹڈ نیشنز کے آگے جا کے ریلیز نکالنا, اور یورپ کے اندر ریلیز نکالنا. یعنی ہر ممکن کام تو صرف پاکستان تک محدود نہیں تھا, اس نے دنیا پوری کے اندر پاکستان کو خراب کیا اس کیس سے بچنے کے لیے, اور پیشی پر پیشی, درخواست پر درخواست اور وغیرہ. اب جو موجودہ جج جن کے پاس یہ کیس آیا, اس کے وکیلوں نے اور انہوں نے مل کے جو پریشر, نیگیٹو پریشر کی مثال قائم کی عدالت کے اندر, اور عدالت کے اندر الزامات, بد کلامی اور ہر چیز کی, اور یہ وہاں پہ بیٹھ کے ان تمام چیزوں کو دیکھتا رہا اور سپورٹ کرتا رہا. اور اس کیس سے بھاگنے کے لیے اس نے ہر قسم کی مشینری استعمال کی, اپنی
یہ جو پروپیگنڈا برگیڈ ہے، میری گھڑی ہے میں کیا کروں فلانے، یعنی اس نے ذہن سازی کی، ہر کام کیا، لیکن وہ جو ہے نا آخر وہ دن آ گیا کہ اس کیس کی سنوائی شروع ہو گئی. تو یہ ایک ایسا جینوئن کیس ہے کہ جس کا اس بھائی صاحب کو معلوم ہے. جیسے پاکستان کی آپ نے تذکرہ کیا تھا نا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کیوں ہے، تو پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کے بلوچستان کی اور وزیرستان کی قیمت کا علم ہے، تو انہوں نے اس قیمت کو جانتے ہوئے یہاں پر یہ دہشت گردی کے پورے پلان کیے ہوئے تھے کہ پاکستان کی ترقی ان دو علاقوں میں ہے، تو ہماری انٹیریئر سیکورٹی کو بریچ کیا انہوں نے. تو اس کو بھی معلوم تھا اسی طرح کہ جو پاکستان کا اس کا چیپٹر کلوز ہونا ہے وہ اس توشہ خانہ کیس کے اندر کلوز ہونا، اور اس نے اس توشہ خانہ کیس سے بچنے کے لیے پاکستان کی عزت کو بھی داؤ پر لگایا. کون سا ایسا مقام ہے جس پر اس نے پاکستان کو خراب نہ کیا ہو؟ یہ وہ کیس ہے جس سے وہ بچنا چاہتا تھا، لیکن آخر کار یہ اس کیس تک پہنچ گیا. وقت، میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہتا رہا کہ ٹائم از دا مین ڈیسائیڈنگ فیکٹر فار ہم. اس کو جو جلدی تھی اور یہ جو تیزی میں تھا کہ کسی طریقے سے انتخابات مارچ میں ہو جائیں اور سب سے بڑی اہم ترین اپوائنٹمنٹ کہ پہلے میں کچھ ہو جائے یا ہی کچھ ہو جائے، ہی نیو اٹ کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ایک ٹائم آئے گا کہ اس کی جو گرفت ہے وہ لوز ہو جائے گی اور معاملات کھل جائیں گے قوم میں، اور کب تک یہ بچ سکتا ہے؟ تو ٹائم نے اس کو شکست دے دی. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو اس ملک کے جو وہ ذمہ داران ہیں ان کے صبر نے اس ملک کے ذمہ داران نے اس اور وقت نے آج یہ کیس میں پہنچا ہوا ہے اور عدالت کے آگے یہ پیش ہے، اور 100% جرم اس کے اوپر ثابت ہونا ہے اور اس میں بیان ہو جانا ہے. یہ ٹھیک ہے مختصر سی کہانی. میں آتا ہوں ذرا میں ذرا سا عبداللہ گل صاحب سے بھی پوچھوں گا. عبداللہ گل صاحب، یہ بھی دیکھنے کو نہیں ملا کہ عمران خان نے میرٹ پہ یہ کیس نہیں لڑا بلکہ ڈیلے ٹیکٹس پہ لڑا، ٹیکنیکلٹیز کو لیا. دوسری طرف سیشن کورٹ نے 2 دفعہ مسترد کیا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، وہاں سے 2 دفعہ مسترد ہوا، پھر سپریم کورٹ نے 1 دفعہ مسترد کیا، پھر دوبارہ سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا. حالانکہ جب ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ عدالتوں نے بھی عمران خان کو بڑا تحفظ دیا. کیا کہتے ہیں سر؟ آپ کے پاس 1-2 منٹ ہے. بڑا تحفظ دیا، بہت بڑا تحفظ دیا. مطلب کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، ایسی مثالیں ہی نہیں ہے. ہم نے تو گینیز بک میں ریکارڈ قائم کیا ہے. ہم نے ان جرائم کے اوپر بھی جو ہے وہ معافی دے دی اور اس کے اوپر بھی کہا کہ FIR نہیں جو آگے مستقبل میں کیے جا سکتے ہیں. تو اس سے بڑا تو پوری دنیا میں ایسا کوئی، میرا نہیں خیال کہ میرے سامنے کوئی کیس آیا. لیکن بہرحال دیکھیں، بات یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے، اور توشہ خانہ کیس جو ہے بڑا واضح، بڑا جو ہے کلیئر ہے. اور ابھی جو اس کے جنہوں نے گھڑی خریدی عمر فاروق صاحب نے، وہ گواہی دینے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے بلایا جائے گا تو میں گواہی سے جو ہے اجتناب نہیں کروں گا. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو مرکزی کردار جتنے تھے وہ غائب ہو گئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں ہیں سارے لوگ، وہ سب غائب ہو گئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو پیسے آئے وہ دیکھنے، وہ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی اور پھر کروں گا. وہ جو پیسے آئے، کیا وہ گھڑی کے پیسے جو تھے وہ ہنڈی کے ذریعے آئے تو غیر قانونی، اگر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ڈکلیئر نہیں ہوئے تو پھر غیر قانونی، اور اگر وہ بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن آئی تو اس کی ٹرانزیکشن کی رسیدیں کدھر ہیں؟ وہ ہیں کوئی نہیں. اب وہ جو 30 لاکھ روپے اس میں سے دے کے جو بنی گلہ میں سڑک بنوائی گئی، تو وہ بینک، وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی وہ بتا دیں، وہ پیسے کہاں سے گئے اور کس طرح سے گئے. یہ ایک اتنا، کیونکہ میں نے سر اب تو پھنس گئے ہیں، اب تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے نا سر. اب تو وہ آخری سزا ہونی ہے سر، سزا ہونی ہے. آپ سمجھتے ہیں 3 سال سزا ہونی ہے، نااہلیت ہونی ہے. میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا. میں نے لوگوں کو وہی بتایا جو جاننا ان کا حق تھا. لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کیا اس ملک میں سچ بولنے کی آزادی ہے؟ میں بولتا ہوں چاہے بڑھ جائے جتنا بھی اندھیرا، روشنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے. آپ کو کوئی بھی قید کر سکتا ہے لیکن حق اور سچ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. سچ کی آواز. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.